السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے سن لیجئے، آپ کو بہت ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اس ویڈیو کو سن لینے سے آپ کو شیطان روکے گا، لیکن آپ سچے دل سے اس ویڈیو کو ضرور سن لیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے، کیونکہ ہر وظیفہ قبول ہونے کا طریقہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ ہر دعا، ہر ایک عبادت، یعنی ہر ایک دعا اور ہر ایک عبادت اور ہر ایک وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کا قبول ہونے لگ جائے گا۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، قد افلاح من تزکا، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ دیکھیے، ہم لوگ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور سارا کچھ ہم یہی سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی قبول ہو رہی ہے، اور ہم دھیان نہیں کر پاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہم کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ عبادت کا صحیح طریقہ بھی تبھی آتا ہے، یعنی کہ لوگ عبادت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے اس پر ان کا دھیان نہیں جاتا، یعنی کہ نفس کا پاک کر لینا ہر ایک عبادت کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے، اس بات پر دھیان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہر کسی کو اس ٹائم پر سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آج کے ٹائم کے حالات دیکھتے ہوئے یہی تقریر کرنی چاہیے کہ اس ٹائم کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے آگے توبہ کریں، کیونکہ حدیث اور قرآن شریف کے حساب سے دیکھتے ہوئے یہی حدیث سامنے آتی ہے کہ نفس کا پاک کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عبادت بھی بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے، عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور تسبیح بھی خوب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو ان سب عبادتوں کا فائدہ نہیں مل رہا ہوتا، اور لوگ جو ہے دھیان اس بات پر نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ لوگ، یعنی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ان کی ہوئی عبادت اور زیادہ برباد کر رہی ہے۔ ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا ہے، ان لوگوں کی عبادت سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے، سمجھنی چاہیے۔ اسی حساب سے میں آپ کو قرآن و حدیث کے حساب سے ہی آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ یہ بات اللہ اسی کو سمجھاتا ہے جس کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ تقریر تو لوگ بہت سے کر رہے ہیں، لیکن ہدایت والی بات بتانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر نور ہوتا ہے، یعنی ایماندار لوگ، وہ لوگ جو سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، تبھی عبادت کا فائدہ بندوں کو خود نظر آنے لگتا ہے، اور ایسے بندوں کی عبادت اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ ہم نے تو اسی بات کو سچا پایا ہے، اسی لیے ہم آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ دھیان سے آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، آپ کو ثواب بے انتہا ملے گا، اور آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو صراط المستقیم کا راستہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہی مل جائے گا۔ اس بات پر غور کر کے دیکھیں کہ عبادت بھی کرتے ہیں اور دل میں سکون بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ رات دن بھی عبادت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیحات بھی کافی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر سکون ان کو نہیں ہوتا، اور ان کی بہت سے لوگوں کی تو بہت زیادہ عمر بھی گزر جاتی ہے، تب بھی ان کے دل چین نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ عبادت اگر آپ کی قبول ہو رہی ہوتی تو آپ کو بے انتہا سکون نصیب ہو جاتا، پھر سامنے والا آپ کو کسی بھی طرح سے ستاتا، کسی بھی طرح سے آپ پر ظلم کرتا، لیکن آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہوتا۔ تھوڑا سا اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ دل سے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنا چاہیے،
یعنی کہ بہت سے لوگ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور غلط کاموں سے بھی باز نہیں آتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں سکون نصیب نہیں ہوتا، ان کو دلی سکون عبادت کرنے کے بعد بھی نہیں مل پاتا۔ ایسے لوگ بھی ہماری نظروں کے سامنے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ایسی عبادت کا کرنا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو دل لگا کر کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کا عبادت میں دل نہیں لگتا ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان لوگوں کا نفس پاک نہیں ہوا اور وہ لوگ مومن نہیں بنے۔ جو لوگ مرد یا عورت مومن ہوگا، جو کوئی بھی مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہ مومن اگر ہوگا وہ دل سے عبادت کرتا ہوگا، یعنی کہ دل سے عبادت کرنے والا ہی مومن بنتا ہے۔ مسلمان کی صفت الگ ہے اور مومن کی صفت الگ ہے، یہ بات قرآن شریف سے ہی ثابت ہے۔ مومن کی صفت بہت بڑی صفت بتائی ہے اللہ رب الکریم نے، اور یہ فرمایا ہے کہ مومنوں فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے رکھا کرو، مومنوں فرض کر دی گئی ہے تم پر نماز، 5 ٹائم نماز پڑھا کرو، اللہ نے یہ مومنوں سے فرمایا ہے۔ یعنی مسلمان تو ہم بن کر پیدا ہو گئے ہیں اور ہمارے ہی اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے کہ تم لوگوں کو مومن بننے کے لیے مشق کرنی پڑے گی، یعنی محنت کرنی پڑے گی۔ بہت ہی محنت کرنے کے بعد مسلمان مومن بنتا ہے، اور اللہ نے مومنوں سے ہی فرمایا ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات آتی ہے کہ اللہ نے کون سی بات مسلمانوں کے لیے فرمائی ہے اور کون سی بات اللہ نے مومنوں کے لیے فرمائی ہے، کہ مومنوں تم کو نماز بھی پڑھنی ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں، مومنوں زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اور عبادت وہی بندہ جو بندہ دل سے عبادت کرتا ہے اور اس کو روزے کے اور نماز کے اور حج کرنے کے اور زکوٰۃ دینے کے، یعنی کہ سارے ہی اچھے کام کرنے کے اجر اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے یعنی ہر عبادت کے فائدے ملتے ہیں، اور سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا دل سکون پا لیتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کے اندر نور داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جن دلوں کے اندر حسد، کینہ، تکبر نہیں ہوتا، انہی دلوں کے اندر نور سما جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی بندے یا کسی بندی سے گناہ کبیرہ ہو گیا، گناہ کبیرہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، جس کی بخشش، جس کی معافی جب تک نہیں ہوگی اس گناہ کی، جب تک بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لے گا۔ یہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا جب تک سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کرے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ گناہ کبیرہ اللہ نے بتا دیے ہیں کیا کیا ہیں، جیسے زنا ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ایسے کاموں سے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں گناہ کبیرہ کون سے گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ زنا ہو گیا، شراب کا پینا یا حرام کھانا یا جھوٹ بولنا یا چغلی وغیرہ، اور کسی پر جھوٹی تہمت لگا دینا، یا کسی کا مال یا زمین جائیداد ناحق ہڑپ لینا، مطلب کسی بھی طرح کی بے ایمانی کرنا، اور بھی بہت کچھ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، جیسے اللہ کے شریک کسی اور کو کر لینا۔ انسان کو اپنے اندر یہ باتیں تلاش کرنی ہیں، ہر ایک بندے کو اپنے اندر اپنی غلطی کو تلاش کر لینا چاہیے کہ کہیں اس طرح کی کوئی بات ہمارے اندر ہے تو فوراً ہی وہ سب غلطی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ عبادت کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یعنی کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور چغلی وغیرہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے نہیں ڈرتے، اور اس کے بعد بھی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور غلط کاموں سے بھی باز نہیں آتے ہیں، تو ایسا انسان یہ غور کرے کہ اس کی عبادت میں ہی کمی ہے، یعنی کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اس بندے کا تعلق اللہ سے جڑا ہی نہیں۔
اور اللہ سے جو بھی بندہ تعلق جوڑنا چاہتا ہے وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہیں کہیں، اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا کر لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس بات کے دھوکے میں ہی رہ گئے کہ ہم نے کوئی ایسے بڑے گناہ نہیں کیے ہیں تو ہم توبہ کرنا نہیں چاہتے، ایسے لوگ، تو وہ لوگ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بندے کو پتہ بھی نہیں چل پاتا اور گناہ کبیرہ بھی اور گناہ صغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک بندے پر توبہ کرنا لازمی ہے، وہ بھی سچے دل سے، اور اس کے بعد میں اپنی ہر ایک غلطی کا اس بندے کو سدھار کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تب تک نہ تو کوئی وظیفہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت اللہ تک پہنچتی ہے۔ ایسی باتیں لوگ کھول کر بتاتے نہیں ہیں، میں آپ کو کھول کر ہی بتاتی ہوں ہر ایک بات، کیونکہ آپ وظیفے کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی تو کوئی اللہ نے چاہا تو کسی وظیفے کا فائدہ دے دیا، ورنہ زیادہ تر لوگ وظیفے کرتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ نے فرمایا ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے قد افلاح من تزکا، اللہ نے فرمایا اپنے نفس کا تزکیہ کرو، یعنی اپنے آپ ہی اپنی اصلاح کرنی ہے، بندے کو اپنے اندر ہی اپنی کمی ڈھونڈنی ہے اور پھر اس کو سدھار لینا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو کہ ہمارا نفس کون سا ہے۔ اور اگر روحانیت کے حساب سے دیکھیں تو نفس کئی طرح کے ہیں۔ نفس امارہ شیطان والا نفس ہوتا ہے جو برائی کروا دیتا ہے، اس سے ہم کو خود ہی بچنا ہے۔ اور جب ہم گناہ کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں تو ہمارا نفس نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ بہت ہی اچھا نفس ہوتا ہے، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے نفس لوامہ کے بارے میں۔ اس کے بعد میں بندہ دل و جان سے محبت سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگا رہتا ہے، ہر ایک غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے توبہ کر کے اور عبادت میں لگ جاتا ہے، اس بندے کو اللہ اور بھی بڑے درجے پر فائز کر دیتا ہے، پھر اس کا نفس مطمئنہ کر دیتا ہے۔ جس بندے کا نفس مطمئنہ ہو گیا وہ بندہ، اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد غلط کام چھوڑ دیتا ہے، بہت سے بندے توبہ استغفار بھی پڑھتے رہتے ہیں اور گناہوں پر بھی جمے رہتے ہیں، ایسے بندے کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، اور ایسے بندوں کی عبادت بھی کیا قبول ہو رہی ہوگی جن کی اللہ نے توبہ ہی قبول نہیں کی، جن لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہی نہیں، ان لوگوں کی عبادت قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ آگے اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو وہ اللہ اس بندے کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، اور ایسے بندے کے وظیفے بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس بندے نے اپنا نفس پاک نہیں کیا اور وہ وظیفہ ہی کرتا رہتا ہے تو کبھی کبھی وظیفے کا نقصان بھی اس بندے کو پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اپنا نفس پاک کر لیتا ہے اس بندے کو ہر ایک فائدہ مل کر رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہر ایک فائدہ ملتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سبھی لوگ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں یہ بھی پڑھ کر جاتے ہیں قد افلاح من تزکا، اور پھر یہ دھیان نہیں دیتے کہ اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا، یعنی اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ آپ تو عبادت کر رہے ہیں ظاہریت میں، لیکن دل آپ کا شامل نہیں ہے عبادت کرنے کے اندر۔ اگر دل نہیں لگتا ہے تو وہ جسمانی عبادت ہے، اندر سے آپ کا نفس آپ کو روکتا ہے۔
اسی نفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے دل کے اندر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے وہ ہم کو عبادت سے روکتا رہتا ہے، اور ہم کو عبادت بہت زیادہ ضروری ہے کہ کرنی چاہیے، دل سے کرنی چاہیے، اور ہر ایک عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی حکم کو ہم کو مان لینا چاہیے، لیکن ہمارا ہی نفس ہم کو روکتا ہے، تو ہم کو اسی کو ہرانا ہے، اسی سے ہم کو جہاد کرنا ہے۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کو قابو میں کر لینا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو ہر ایک بندے کو خود ہی ہرا دینا ہے، اس نفس کو جو نفس امارہ ہوتا ہے جو ہم کو عبادت کرنے سے روکتا ہے، اس کے بعد ہی کامیابی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہر وظیفہ اور ہر دعا قبول ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے ہر ایک بات پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک وظیفہ قبول ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ اور پھر اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نفس پاک کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو دل سے اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہیں، یا اللہ، یہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ سے تعلق جوڑ دیتا ہے۔ یہ ورد، اس ورد کو ہر بندے کو دن میں 101 بار پڑھ لینا ضروری ہے، اسی وقت دل کے اندر نور بن جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو اس کے نفس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اللہ اگر اس بندے کو چن لیتا ہے تو اس کو سارا ہی دین اسلام سمجھا دیتا ہے، کیونکہ جس بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے۔ لیکن میرا خاص مقصد آپ کو یہی سمجھانے کا تھا کہ اپنے ہی اندر، اپنے ہی دل کے اندر، اپنے ہی جسم کے اندر کو جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو صحیح کر لینا، یہی نفس کا تزکیہ کرنا ہے، یا پھر یہ چیک کر لینا کہ ہمارے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے، یہ ہم کو اسی دنیا کے اندر اپنی زندگی میں چیک کرنا ہے۔ اور یہ بھی چیک کریں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں عبادت کا کوئی فائدہ، کوئی چیز ہم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہماری عبادتوں میں کمی ہے۔ وہ کمی یہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے نفس پاک کرنے پر دھیان دیا وہی کامیاب ہو گئے، یہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور میں آگے آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ ہر ویڈیو کو میرے آپ سنتے رہیے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔